بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورت، جو بندہ روزانہ اس صورت کو پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو اور رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل مشکل حالات ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ اس پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت اللہ پاک جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اسے وہ سب کچھ نوازیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کہو گے کہ ہمارا یہ مسئلہ پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکالیف کا تھا، گھریلو پہلو جھگڑوں کا تھا، یا اس کے علاوہ وہ چاہے جو بھی مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ڈھیر و رزق و دولت کو آتے ہوئے۔ آپ نے ضرور آمین کہتے جانا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگوں کی ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کے سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہت تنگ دست ہیں اور غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال اور دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیر و رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بہن بھائی اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں۔ یہ دولت پھر بھی ختم نہ آئے۔ میرے اللہ، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، یا میرے مولا ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آمین لازمی کہیے گا۔ جو آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین اور اپنے رب سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے نا امیدی کا شکار نہیں ہونا،
کیونکہ زندگی بھی عجیب ہے. کبھی کبھی یہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہمارا ناطہ ہمیشہ کے لیے زندگی سے جڑا رہے. کبھی یہ ناطہ نہ ٹوٹے، اور کبھی جب زندگی ہماری امید اور توقعات پورے کرنے میں ناکام رہتی ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ زندگی جلد جلد ختم ہو جائے. مگر یہ حقیقت ہے کہ دکھ اور درد میں وقت طویل سے طویل تر ہوتا جاتا ہے. اس طویل سفر سے انسان ہار کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. انسان خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ آخر اس سارے صورتحال سے کیسے نپٹا جائے. انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے. سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے. ساتھ ہی اس کا احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا. انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوا ہے. اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے. مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے، اور اس تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے. اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. وقت کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا. مشکل ہو تو آسانی بھی مل جاتی ہے. حالات چاہے جتنے بھی کٹھن ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے. نہ دکھ سدا رہتے ہیں نہ سکھ. ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے. کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے. محترم ناظرین، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ماہ رمضان میں اس وظیفے کو لازمی کر لینا. آپ مالا مال ہو جائیں گے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا. میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا. آپ کی قسمت کے دروازے کھل جائیں گے. جو اپنی پریشانی سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، بڑی بے برکتی ہے. کچھ میرے بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کر آئیں. جن گھروں کے اندر میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں. آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو کر لینا. اگر آپ کو کسی طریقے سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب عمل کر لیے ہیں، آپ کو کبھی دولت نہیں ملی، آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، آج ماہ رمضان میں اس عمل کو کر لینا. آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. یہ عمل آج آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا. ماہ رمضان میں اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا. آج جو مانگنا ہو مانگ لینا. 100 کروڑ، 200 کروڑ، 300 کروڑ، جتنی دولت میرے رب سے مانگو گے اس عمل کے کرنے کے بعد میرا رب غیب سے عطا کر دے گا. آپ مالا مال ہو جائیں گے. یہ وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. یہ صورت غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو صحت مند کر دیتی ہے، اور جو حاجت مند ہوتے ہیں ان کی حاجت کو پورا کرتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے پریشان ہیں، اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، اپنے پریشانی والی غریبی والی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج 5 منٹ کا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لینا. اچھے طریقے سے وظیفے کو سمجھ لینا کہ یہ کس وقت کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے. آج سب کام چھوڑ کر اس وظیفے کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا. پھر آپ کو مالا مال ہونے سے
करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर आपको गलतियां बताने लगा हूं, कुछ वजूहात बताने लगा हूं जो आपके घरों में होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। इन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानी ही परेशानी आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां आ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं, रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप वो गलती अपने घर में करते हैं, आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। और मैं आपको वो 3 ऐसे काम बताने वाला हूँ जो आपने आज अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। आप जो घर के अंदर परेशानियाँ हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। अब जो घर के अंदर रिस्क की तंगी है, बीमारी है, किसी भी किस्म का कोई भी मसला मसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन हल हो जाएगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, वो कहते हैं हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारी तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे ही गरीब ही रहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद मत हारिए, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आज इस अमल को करना है कि वो मेरे हालात एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा, मेरी ज़रूरत ज़रूर किस्मत बदलेगा। अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखा करें। आप लोग यकीन नहीं रखते, इसलिए तो आपका अमल काम नहीं करता, इसलिए तो आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल बताने वाला हूँ इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ा देखेंगे कि आपके घरों में दौलत ही दौलत आ जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें कोई ऐसा अमल बताइए जिसका असर तेज़ होता हो। हमने सब अमल कर लिए, सब वजीफ़े कर लिए, हमसे अब इंतज़ार नहीं होता। हमारी परेशानियां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिस्क की तंगी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। हमें कोई ऐसा अमल बताइए जो हम इस दिन करें और इस दिन अल्लाह ताला का मुआजिज़ा देख लें। तो नाज़रीन, आज के बाद मायूसी को बिल्कुल छोड़ दो। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, आखिरकार वो वजीफ़ा मुझे मिल ही गया है जिसका असर बहुत तेज़ होता है। अब आपको महीनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, दिनों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक माह रमज़ान में इस अमल को कर लेंगे, अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मुआजिज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके आसपास दौलत ही दौलत आ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये भी शिकवा करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं, जैसे आप बताते हैं वैसे ही वजीफ़ा करते हैं, लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। आप ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे कि जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले पहले बताने लगा हूं। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी आप इन गलतियों को कभी नहीं करना। और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका कार ना पता चला, किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको सही तरीका कहीं ना पता चला तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आज अच्छे तरीके से इस वीडियो को आखिर तक देखकर अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना। नाज़रीन, अब मैं आपको वो गलतियां बताने लगा हूं जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बग़ैर नहीं होता, नमाज के बग़ैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज पढ़ने के बग़ैर ही वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। दूसरी गलती ये है कि सबसे बड़ी गलती ये है कि आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं जो आपके आस पास होते हैं, इसके साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको बता भी देते हैं कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, इस काम के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आपका अमल मुकम्मल काम नहीं करता, आपका वजीफ़ा टूट जाता है। आज के बाद इन गलतियों को कभी मत करना। वजीफ़ा करने का सही तरीका ये होता है कि आपने अब वज़ू किया, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ ली। जब आप नमाज़ पढ़ लें
اب اسی جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو، جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر اس کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ اب آپ کی خالی جھولی اس وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لینا۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں کہیں پہ جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں رہیں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی۔ ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے، اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چرم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ، شیریں مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخ مروارید کی تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود
خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر درخت چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمتیں فرمائے۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت رحمان 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت الرحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دیں، اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ تو آپ سب بھی سورت رحمان صبح شام تلاوت لازمی کیا کرو۔ جو پڑھ نہیں سکتے وہ صرف سن لیا کریں، انشاءاللہ سن کر بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ کو اللہ پاک وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا۔ یہ طاقت ہے میرے اللہ کی، آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی کائنات کو بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے اس کائنات میں اور ساری سے ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے سے ہے، تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔